جاتا ہے، چوڑا ہو جاتا ہے جب میں اس امت کے مسالک کے تمام علماء کو ایک اسٹیج پر دیکھتا ہوں۔ ان خوبصورت بلند و بالا پہاڑوں پر بسنے والے کشمیر کے غیرت مند مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہمارا جو کچھ ہے، ہمارے پاس جو کچھ ہے، یہ سب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ تیری نسبت نے بخشا ہے مجھے طرز حیات، تیری نسبت نے بخشا ہے طرز حیات، تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا۔ نہیں سمجھے؟ یہ شاعر کا تخیل نہیں ہے۔ یہاں مختلف علماء کرام بیٹھے ہیں، میرا سینہ اس وقت بہت کھل جاتا ہے، چوڑا ہو جاتا ہے جب میں اس امت کے مسالک کے تمام علماء کو ایک اسٹیج پر دیکھتا ہوں۔ 9/11 کے بعد عزم کیا، پھر ایک مرتبہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی تو ارادہ اور عزم کیا، اور پھر ان حالات میں جب کہ ایک طرف فلسطین میں رسول اللہ کی امت کٹ رہی ہے اور دوسری طرف مقبوضہ کشمیر کو ایک جیل کی شکل بنا دیا گیا ہے، میں ہر روز یہ عزم کرتا ہوں اور اپنے اس عزم کے تحت اپنا قدم اٹھاتا ہوں اور اپنی زبان چلاتا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا نوکر بن کر جاؤں۔ میرا نہ اب کوئی جغرافیہ ہے، نہ میری کوئی قوم ہے، نہ میرا کوئی قبیلہ ہے، نہ میرا کوئی مسلک ہے۔ کیا مطلب؟ کیا میرا جغرافیہ نہیں ہے؟ کیا میں قوم کشمیر سے نہیں؟ کیا میری برادری اور میرا قبیلہ نہیں ہے؟ کیا میں کسی اسکول آف تھاٹ کا ماننے والا نہیں ہوں؟ لیکن یہ سب میری شناخت ہے۔ میرا اعزاز یہ ہے کہ میں اللہ رب العالمین کا بندہ ہوں، میں رسول رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ قرآن ھدی للعالمین میرے لیے ضابطہ حیات ہے۔ جب رب میرا جہانوں کا رب، جب نبی میرا جہانوں کا نبی، جس کتاب کا میں پیروکار، وہ کتاب سارے جہانوں والی، تو پھر مجھے کوئی جغرافیہ میں پابند نہیں کر سکتا، پھر مجھے کوئی قوم کے اندر پابند نہیں کر سکتا۔ میں نہ جغرافیہ کا پجاری، نہ میں قوم پرست، نہ میں زبان پرست، نہ میں صوبہ پرست، نہ میں فرقہ پرست، میں قرآن پرست تھا، قرآن پرست ہوں، قرآن پرست رہوں گا انشاءاللہ۔ آپ سے پوچھتا ہوں، یہ میرا پورا مقبوضہ کشمیر کی اکثریت 60 سے 70% اہل سنت والجماعت بریلوی مسلک سے نہیں ہے کیا؟ ہے؟ تو کیا مودی نے معاف کر دیا؟ آپ سے پوچھتا ہوں، ختم نبوت کے نام پر جمع ہوئے ہو، رسول اللہ سے عشق اور محبت کا دعویٰ آسان ہے، لیکن رسول اللہ کی تعلیم پر چلنا اور اتباع، یہ اصل عشق اور محبت ہے۔ جس محبت اور عشق کے پیچھے اتباع نہیں، وہ عشق اور محبت نہیں، وہ فراڈ ہے۔ جب میرا نبی مجھے قریش، بنو امیہ، بنو تمیم کے، اوس اور خزرج کے، یا للانصار اور یا للمہاجرین کے عصبیتوں سے پاک کر کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ دے کر اور اس ساری کائنات کو میرے قدموں میں ڈال کر گیا ہے، تو پھر میں کنویں کا مینڈک کیوں بنتا ہوں؟ ہر ملک کے ماسک کہ ملک خدا ماسک
کبھی تم مجھے قوم پرستی کا زہر دیتے ہو اور الزام لگاتے ہو علماء پر کہ علماء ہمیں نہیں اکٹھا ہونے دیتے. ختم نبوت پہ بات کروں گا، لیکن دل جلا ہوا ہے فلسطین نے، قلب جلا دیا ہے. پتہ نہیں ہم زندہ کیوں ہیں. کیا رسول اللہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آج وہ نبی جو ایک اونٹ کے بھوک کے بلبلانے پر تڑپ اٹھا، مالک کو بلا کر تنبیہ کی، آج اس نبی کی امت کا ایک فرد وہ مصر کے بارڈر پر کھمبے پہ چڑھ کر اہل مصر کو مخاطب کر کے ضمناً 1.5 ارب امت کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، ظالموں اگر اسلحے سے، اگر دوائیوں سے مدد نہیں کر سکتے، اس نبی کے ماننے والے ہو جس نے اونٹ کی بھوک برداشت نہیں کی تھی، جس نے اونٹ پر ظلم برداشت نہیں کیا تھا، میں اس نبی کا امتی تم سے اپنے لیے نہیں، اپنے بھائی کے لیے روٹی کے لقمے کی بھیک مانگ رہا ہوں. جس نبی نے اپنے مبارک چہرے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں، یہ پوری کائنات اس چہرے کے ایک روئے پر قربان. اس چہرے میں کڑیاں گڑی ہیں یا نہیں گڑی ہیں؟ جس چہرے سے سورج نے روشنی پائی، جس چہرے سے چاند نے نور پایا، جس چہرے سے کائنات منور ہوئی، جس چہرے کو سدرۃ المنتہا کی بلندیاں ملی، کیا وہ چہرہ، اس مبارک چہرے میں کڑیاں نہیں گڑی؟ ان مبارک دانتوں کو شہید نہیں کیا گیا؟ کیا اس مبارک پیٹ پہ پتھر نہیں بندھے؟ کیا اس پر اوجڑیاں نہیں ڈالی گئی؟ وہ قیامت کے دن کیا پکارے گا؟ یا بریلوی، یا دیوبندی، یا اہل حدیث نہیں، وہ پکارے گا یا امتی امتی امتی. بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، یہ میرا مسلک ہو سکتا ہے. میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی اپنی علمی خدمات کی بنیاد پر انہوں نے میرے رسول اللہ کی ہر ادا کو محفوظ کیا. انہوں نے تو علم کے سمندروں میں غوطے لگا کر امت کے لیے علم کے موتی چنے. انہوں نے اپنے میرے محبوب کی ہر ادا کو محفوظ کیا تاکہ امت میں ہر ادا زندہ رہے. تم نے اداؤں کو زندہ کرنے کے بجائے ایک دوسرے پر فتوے لگا کے مارنا شروع کر دیا. اس وجہ سے آج میرے نبی کی ختم نبوت بھی خطرے میں، نبی کے صحابہ کی ناموس بھی خطرے میں، نبی کی ناموس بھی خطرے میں، نبی کا دین بھی خطرے میں، نبی کا قرآن بھی خطرے میں، نبی کی امت کی بیٹیاں بھی خطرے میں، نبی کی امت کے بوڑھوں کی داڑیاں بھی مٹی میں رولی جا رہی ہے. نبی کے ورثاء علماء امت کو شہید کیا جا رہا ہے. کشمیر سے لے کر فلسطین تک لہو لہان ہے، اس لیے کہ امتی امتی کا نعرہ چھوٹ گیا. انہوں نے تو علم کے موتی چنے، وہ سب جنت میں جائیں گے، اور جنہوں نے ان کے علم کو بہانہ بنا کر امت کو لڑایا وہ اپنا ٹھکانہ سوچیں کہ کہاں ہو. مجھے اس سے غرض نہیں، کہتے علماء متفق نہیں. آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہاں سب بیٹھے ہیں، بریلوی بیٹھے ہیں، دیوبندی بیٹھے ہیں، اہل حدیث بیٹھے ہیں، کسی ایک کو اختلاف ہو وہ مجھے برسر عام ٹوک دے، میں ناراض نہیں ہوں گا. آپ بتائیں کسی مسلک کے عالم نے بولا ہے کہ جھوٹ جائز ہے؟ بولو نا. آج ادھر ادھر نہ دیکھ، آج ادھر دیکھو، اپنے من میں ڈوب کے پا جا. بعد میں فتویٰ لگاؤں گا میں منکرین ختم نبوت پر، بعد میں تعاقب کروں گا منکرین صحابہ کا، بعد میں تعاقب کروں گا مرتدین کا، بعد میں پوچھوں گا میں ایتھسٹ اور لا مذہبوں کو. پہلے ادھر تو پوچھ لو نا. ان کو یہ جرت کس نے دی؟ تیری میری نا اتفاقی نے، آپ کے اور میرے انتشار نے. کبھی یہ انتشار زبان کی شکل میں، کبھی قومیت کی شکل میں، کبھی صوبہ پرستی کی شکل میں، کبھی فرقہ پرستی کی شکل میں.